السلام علیکم۔ آج کی بات پچھلے چند اشروں میں پیدا ہونے والی سوچ کی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ چند دہائیوں پہلے، کوئی بہت عرصہ نہیں ہوا، 30، 35 یا 40 سال، لوگ اپنے علاقے اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں خوش رہتے تھے اور ان کی معلومات بھی زیادہ تر اسی تک محدود ہوتی تھی۔ جو لوگ کتابیں پڑھ لیتے وہ باقی دنیا کے بارے میں کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل کر لیتے تھے، اور کبھی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی یا سرد علاقوں میں سردیوں کی چھٹیاں ہوتی تو لوگ سفر کرتے، دوسرے صوبوں میں جاتے اور کچھ عرصہ دوسری جگہوں سے واقف ہو جاتے۔ پھر یہ ہوا کہ دنیا کے بارے میں جاننے کا رجحان بڑھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے باقی ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس سب کو سوشل میڈیا نے بہت آسان کر دیا۔ انٹرنیٹ آیا تو آپ گھر بیٹھے ساری دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ساری دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، ان کی اچھی باتوں کو دیکھتے، اپنے معاشرے میں انہیں اپناتے اور اپنی اقدار اور اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے۔ مگر ہوا یہ کہ ہم صرف ان کے رہن سہن کو دیکھ کر ان کی تقلید کرنے کے شوق میں مبتلا ہو گئے اور اپنی باتیں ساری دنیا سے شیئر کرنے لگے اور ان کی باتوں کو دیکھ کر اپنانے کی کوشش کرنے لگے، جس سے ہماری معاشرتی اقدار بہتر ہونے کے بجائے تنزل کا شکار ہونے لگی، اور اس قدر سب چیزیں خلط ملط ہونے لگیں کہ اب ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی اقدار کون سی ہیں، ہم نے اپنے رہن سہن کو کیسے رکھنا تھا، ہماری ثقافت کیسے تھی، اور جو باقی جگہوں سے ہم لے رہے ہیں اس لینے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو کیسے قائم رکھنا ہے۔ پھر یہ رجحان بھی عام ہو گیا کہ ہم نے اپنی ہر بات دوسروں کو بتا لی، حالانکہ ایسے ہمارے معاشرے میں یہ دستور نہیں تھا۔ نہ اپنی باتوں کا چرچا کیا جاتا تھا، نہ دوسروں کی باتوں کو اچھالا جاتا تھا۔ کم معلومات ہوتی تھیں، کم ڈسکشنز ہوتی تھیں، کم باتیں ادھر ادھر پھیلا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ اپنے گھر کی، اپنے چائے کی پیالی سے لے کے اپنے انتہائی پرائیویٹ جگہ، اپنی انتہائی ذاتی جگہ یعنی اپنے بیڈ روم کی سیٹنگ تک سب سے شیئر کی جانے لگی۔ اس سے یہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس جو چیزیں اچھی ہیں وہ ان کا اشتہار لگانے لگے، اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگے، اور یا پھر ہر جائز ناجائز طریقے سے وہ تمام سہولیات اور تعیشات حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ گئے۔ ذرا سوچئے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ اور میں بھی جب یہ موبائل جیسی چیز کو لے کے ہاتھ میں بیٹھتے ہیں اور دوسروں کی چیزوں کو اور دوسروں کی باتوں کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس میں بغیر تخصیص کے دیکھتے ہیں کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں ہے، کیا سچ ہے کیا غلط ہے، بغیر تصدیق کے ہم اس کو سنتے بھی ہیں اور پھر کئی دفعہ اسے بلکہ اکثر آگے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک شیئر کے اس پہ کلک کرتے ہیں اور اپنے تمام لوگوں کو وہ بات بتا دیتے ہیں بغیر تصدیق کیے، بغیر اس بات کا اندازہ کیے کہ اس میں سچائی کتنی ہے، اور بغیر یہ سوچے کہ یہ دوسروں سے شیئر کرنے سے کسی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یا کہیں اس کا نقصان تو نہیں ہو جائے گا۔ ہم ایسی اندھی تقلید میں مبتلا ہو گئے، ہم نے بغیر سوچے سمجھے ایک اتنی اچھی ٹیکنالوجی کو جس سے ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں جان کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے، ہم نے اسے صرف اپنے کپڑوں کے برانڈز، اپنے گھر کی چیزوں اور اپنے فنکشنز کی تشہیر کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ذرا سوچئے گا، کیا اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں؟ کیا اس کے بغیر زندگی پرسکون نہیں؟ دیکھیے، ضرور دیکھیے، مختلف لوگوں کی باتیں سنیے، مختلف علاقوں کے بارے میں جانیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس پہ تھوڑا سا چیک بھی رکھیے، اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ تب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا ہم نے مثبت فائدہ یا مثبت چیزیں کیسے لینی ہیں، اس کا ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ آج کی بات بس اتنی ہی۔